بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ آفات اور مصیبتیں، بلیات، آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کبھی وہ مال سے، کبھی جان سے، کبھی ثمرات سے، کبھی اولاد سے، یعنی ہر قسم کی آزمائش وہ لیتا ہے۔ ہمارے یہ وظائف و عملیات تقدیر کے ساتھ معلق ہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: مبرم، مشابہ مبرم اور معلق۔ مبرم ایک ایسی تقدیر ہے جو بالکل اٹل اور نہ ٹلنے والی ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں لکھ دیا نا، وہی ہو کے رہے گا۔ وہ اگر اس میں کوئی ترمیم کرتا ہے، کوئی امینڈمنٹ کرتا ہے، تو پھر وہ ذات باری تعالیٰ پہ سوال اٹھتا ہے۔ پھر مشابہ مبرم جو انبیاء اور رسل کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، احادیث میں ان سب کا ذکر ہے۔ اور تقدیر معلق کو، معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی کوئی چیز۔ آپ کسی بھی چیز کو لٹکا لیں، ایک گیند کو باندھ کے لٹکا لیں، آپ اس کو یوں پھینکیں ادھر جائے گا، یہ پھینکیں ادھر آئے گا، چاروں طرف اس کو کیا کر سکتے ہیں، گھما سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ تقدیر معلق جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بندے کے حق میں لکھی ہوتی ہے۔ یوں دعا کرے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ صدقہ کرے گا، یہ خیرات کرے گا، تو اس کی اس مصیبت اور تکلیف اور غم کو ٹال دیا جائے گا۔ یہ ایک تمہید ہے جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ورنہ وظائف و عملیات، اشفاق کے صاحب لکھتے ہیں نا کہ اگر ان سے کام ہوتا ہونا تو مولوی کسی کو آگے نہ نکلنے دیں۔ یہ اللہ کی مشیت پہ سب کچھ اس کا دار و مدار ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تجارتی قافلے میں کوئی سامان لے کے جا رہا تھا۔ کرد کے کسی ڈاکو نے میرا راستہ روک لیا اور مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہنے لگا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ مہلت مانگتے ہیں لیکن ملتی کسی کو نہیں ہے میرے ہاتھ سے، اس لیے تمہاری نماز تمہیں کیا فائدہ دے گی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھ کر یہ دعا کی: اللہم یا ودود یا ذی العرش المجید فعال لما یرید، اللہم یا ودود یا ذی العرش المجید فعال لما یرید، یا مبدع یا معید، اسألک بنور وجہک، اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک و بقدرتک التی قدرت بہا علی جمیع خلقک و برحمتک التی وسعت کل شیء، لا الہ الا انت یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اصل یہ الفاظ ہیں، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے بے بسوں کی فریاد سننے والے، میں فریاد کرتا ہوں تو میری فریاد کو سن۔
جب یہ میں نے پڑھا اور قزاق نے، اس لٹیرے نے اپنا حربہ، اپنا وہ تیر، وہ تلوار جس سے مجھے وار کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، اٹھایا، اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا، ایک گھوڑے پر سوار ایک آدمی آیا اور آواز دی، خبردار اس کو قتل نہ کرنا۔ تو میرے سامنے آیا اور میرے مقابل میں، تو یہ لٹیرا ادھر متوجہ ہوا تو اس گھوڑ سوار نے اس کو ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور زید سے کہا کہ جب تو نے پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھی، وہ گھوڑ سوار کہنے لگا حضرت زید سے، جب تو نے پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، تو میں 7ویں آسمان پہ تھا اور جبریل نے آواز دی، اس بے کس کی امداد کو کون جائے گا؟ تو میں نے کہا میں جاتا ہوں، لیکن اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب تو نے دوسری مرتبہ یہ دعا پڑھی تو میں آسمان دنیا پہ تھا، اور جب تیسری وقت یہ دعا پڑھی تو میں فوراً تیرے پاس آیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ اے زید، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، جو دعا میں نے پڑھی ہے، اس کو مانگے گا، پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی مدد کے لیے کوئی سبب، کوئی بندہ بھیج دے گا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اے زید، اللہ نے تجھے اپنا اسم اعظم تجھ پر الہام کر دیا، القاء کر دیا، جو شخص اس سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اب یا غیاث المستغیثین اغثنی، بندہ ایک کیف اور ایک جذب، ایک توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک قرب، اپنا ایک ذریعہ قربت کا، محبت کا، مودت کا بنا لیتا ہے، تو میں ہی تو یہ کہتا ہوں، اس کو پھر زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے ساتھ جب ایک رشتہ ہو، ایک ناطہ ہو، ایک قرب ہو، بس دل میں ایک ارادہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ لیکن یہ تعلق بنانے کے لیے احکامات خداوندی، احکامات شریعت کی پابندی، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اگر یہ تعلق نہیں محبت کا، عقیدت کا، مودت کا، دن رات 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، بس صرف پڑھائی ہے اور کچھ نہیں، اور اگر اللہ کے ساتھ یہ تعلق گہرا ہے تو صرف تمہارے ارادے کی ضرورت ہے، اس عقیدت اور محبت کے رشتے کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اقبال کے بقول، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے تو بندہ مزید اس کا قرب مانگے، یا اللہ تم میرے سے راضی ہو جا، تم مجھے اپنا مقرب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہیں، نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ فرائض جو ہیں وہ تو ڈنڈے کے زور پہ ہیں، اس سے انکار تو کسی کو نہیں، لیکن جو نوافل ہیں اس سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔
یہ قرب ہے، دیکھنا، سننا، بولنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، گفتائے او گفتائے اللہ بود، کہ وہ بندہ پھر قرب کی منزل سے بولتا ہے تو وہ بندہ نہیں بولتا، اللہ بولتا ہے۔ اگرچہ حلقوم عبد بود، اچھا گلا کس کا ہوتا ہے؟ بندے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں بولنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان وظائف کو، ان عملیات کو، ان نمازوں کو، ان صدقات کو، ان خیرات کو اپنی درگاہ میں، اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت بخشے، اور تمام بے کسوں بے بسوں کی حاجت روائی کرے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنی، اس کی کوئی تعداد نہیں، بس اپنے اوپر ایک کیف طاری کریں۔ لوگوں انہیں کتنی دفعہ پڑھنا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنے بار پڑھنا ہے۔ تو میں جواباً یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اس کیف کے ساتھ، اس جذب کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ پڑھیں، تعداد کو بھول جائیں، اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لیں۔ جب تک وہ کیفیت طاری آپ اس کو پڑھتے رہیں، گن گن کے کیا بنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما دے نا مثنوی میں، ایک خاتون کا کسی دکاندار کے ساتھ کوئی راہ و رسم تھا، وہ ہودار سامان لیتی رہی۔ ایک دن دکاندار نے اسے کہا کہ کوئی حساب کتاب کرو، تو اس نے کہا محبوب و محب میں کون سا حساب کتاب ہوتا ہے، کیا گن گن کے دیتے ہو لیتے ہو۔ وہ قریب سے کوئی بندہ سن رہا تھا، غش کھا کے گر گیا۔ محبوب کے ساتھ گنتی، گن گن کے لینا اور دینا۔ ہاں، جن وظائف میں، جن اوراد میں ایک تعداد فکس کی گئی ہے، جس طرح تسبیحات فاطمہ ہے، شرع کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے، جب تک کوئی تعداد مقرر ہو اس تعداد کے مطابق پڑھیں، نہیں کھلا پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے۔ وہ کیف اور جذب کی صورت میں پڑھیں تاکہ ایک دفعہ کا پڑھنا 1000 دفعہ کے پڑھنے کے برابر ہو۔ وہ کیف نہیں ہے، وہ جذب نہیں ہے، وہ عقیدت نہیں، وہ محبت نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، وہ بات نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔